السلام علیکم جی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹیمیٹل جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے زیادہ تر دیکھے ہوں گے، اسٹیمیٹل کے نام سے آتے ہیں، تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اسٹیمیٹل کے اندر جو جنیرک ہے وہ ہے پروکلورپیرازین، صحیح ہے، پروکلورپیرازین۔ یہ اس کے اندر مطلب جو فارمولہ ہے اسٹیمیٹل کا وہ ہے پروکلورپیرازین، اور یہ اینٹی ایمیٹک کی کلاس سے اس کا تعلق ہے۔ تو آج اس کی جو اسپیسیفک یوزز ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، جو کلینکل یوزز ہیں، نوزیا اور وومیٹنگ ہیں، ورٹیگو ہیں، اور سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں، انزائٹی ہے، صحیح ہے۔ اچھا، جو نوزیا اینڈ وومیٹنگ ہیں، نوزیا اینڈ وومیٹنگ ہے frequently prescribed to elevate nausea and vomiting associated with various conditions such as chemotherapy, radiation therapy, surgery, migraine, headache۔ اچھا، جو بھی جس کنڈیشن سے بھی جس وجہ سے بھی نوزیا وومیٹنگ ہو جائے تو اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، چاہے وہ مائگرین کی وجہ سے ہو یا کوئی سرجری کی بعد اس کو نوزیا وومیٹنگ ہوتی ہے، یا کوئی کیموتھراپی کی وجہ سے یا کوئی ریڈیشن تھیراپی کی وجہ سے اس کو ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ ورٹیگو میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ورٹیگو میں مطلب کوئی بھی اس کو انر ایئر کی وجہ سے کوئی ڈسٹربنس ہو یا کوئی اور فیکٹر کی وجہ سے اس میں کوئی ڈسٹربنس آئی ہو، جس میں وہ اس کو ایک سینسیشن ہوتی ہے اسپیننگ یا ڈیزینس میں، تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں گریونیٹ کو، صحیح ہے، سوری اسٹیمیٹل کو۔ اسٹیمیٹل کے اندر ہے پروکلورپیرازین۔ اچھا، سائیکوٹک ڈس آرڈر میں بھی ہم اصل میں یہ جو گروپ ہے، یہ جو میڈیسن ہے، یہ جو سائیکوٹک میڈیسن ہے اس میں بھی یہ انکلوڈ ہیں، لیکن یہ اصل میں اینٹی ایمیٹک کی بھی کام کر رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے اس گروپ میں بھی اس کو ڈالا ہوا ہے۔ It is also used in the management of psychotic disorders such as schizophrenia, where it helps to control symptoms like hallucination, delusion, and disorganized thinking۔ So یہ جو سائیکوٹک میں مطلب جو شیزوفرینیا ہو جاتی ہے، کوئی بھی ڈس آرڈر سائیکوٹک ڈس آرڈر میں، مطلب شیزوفرینیا ہو یا کوئی اور مطلب شیزوفرینیا میں مطلب اس کو جو سمٹمز آتے ہیں، یہ چاہے وہ ہیلوسینیشن ہو یا کوئی ڈیلوژن ہو یا کوئی ڈس آرگنائز تھنکنگ ہو، تو اس سب میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ انزائٹی ڈس آرڈر میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ان سم کیسز پروکلورپیرازین میں بھی یوز ٹو مینیج سیویئر انزائٹی اور ایجیٹیشن، پرٹیکولرلی وین ادر میڈیکیشن ہیو ناٹ بین افیکٹیو اور آر ناٹ سیوٹیبل، صحیح ہے۔ مطلب کوئی بھی اس کو کوئی بھی انزائٹی ہوئی ہو جس میں مطلب وہ کوئی اور میڈیسنس بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرتے، تو پھر ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جو میکینزم آف ایکشن ہے، مطلب کیسے ہماری باڈی میں کام کرتا ہے، پروکلورپیرازین ایگزرٹ اٹس افیکٹ بائی بلاکنگ ڈوپامین ریسیپٹر، یہ بھی ڈوپامین ریسیپٹر کو بلاک کرتا ہے۔ ڈوپامین ریسیپٹر جو کہ وہ ڈائمین ہائڈریٹ وغیرہ کرتے تھے، یہ اس طرح کا کام کرتا ہے۔ اچھا، جو ڈوپامین ریسیپٹر بلاک کرتے ہیں، دا برین وچ ہیلپس ایلیویٹ سمپٹم آف نوزیا، وومیٹنگ، سائیکوٹک ڈس آرڈرز اینڈ ورٹیگو۔ اچھا، اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، اصل میں جو اس کا جو تعلق ہے وہ سائیکوٹک میڈیسن سے اس کا تعلق ہے، جو جتنی بھی سائیکوٹک میڈیسن ہیں وہ موسٹلی ایکسٹرا پیراڈائمل سمٹمز کوز کرتے ہیں، یہ اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو مین سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے ایکسٹرا پیراڈائمل سائیڈ ایفیکٹ، آپ لوگ پکچر میں دیکھ سکتے ہو۔ اور بھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہے، وہ ڈروزینس ہے، ڈیزینس ہے، بلڈ ویژن، ڈرائی ماؤتھ، کنسٹیپیشن، لوور بلڈ پریشر، اور ایکیڈشیا، صحیح ہے، سیڈیشن، ہیڈیک وغیرہ۔ سو تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی، تو ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔